ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام وعلی من تبعہم الی یوم القیام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اظہار چینل کے اس لائیو پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے مسائل شرعیہ میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طرز استدلال۔ یہ عنوان خالص علمی اور درسگاہی ہے۔ انشاءاللہ میں اسے آسان لب و لہجے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ علماء کے ساتھ عوام بھی حضرت مخدوم علیہ الرحمت والرضوان کے علمی جاہ و جلال والے پہلو سے کچھ آگاہی حاصل کر سکیں۔ میں نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا آسان سا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اسی کی روشنی میں حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ کے تعلق سے اپنے عنوان پہ کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا، ہم ضرور انہیں ہم تک پہنچنے کے راستوں پہ چلائیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی احسان والے بندوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1 مجاہدہ، نمبر 2 سبل اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانے والے راستوں کی ہدایت، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی احسان والے بندوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ ان 3 باتوں کو ٹھیک سے سمجھ جائیں گے تو آپ پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنے عظیم الشان صوفی تھے، اتنے ہی عظیم عالم شریعت اور مجتہدانہ شان رکھنے والے فقیہ اسلام بھی تھے۔ پہلے آپ ان 3 باتوں کو سمجھ لیں جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں۔ نمبر 1 مجاہدہ یا جہاد کسے کہتے ہیں؟ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے باطل سے لڑنے کا نام مجاہدہ یا جہاد ہے۔ اپنے نفس امارہ سے لڑنے کا نام بھی مجاہدہ یا جہاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفس امارہ سے لڑنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ اگر یہ نیک مقصد یعنی رضائے الہی کا حصول تلوار والے جہاد میں شامل نہ ہو تو شریعت اسلامیہ کی نظر میں اسے لڑائی یا جنگ تو کہا جائے گا، اسے مجاہدہ یا جہاد فی سبیل اللہ ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ علامہ سید علی شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں المجاہدۃ فی اللغۃ المحاربہ وفی الشرع محاربۃ النفس الامارۃ بالسوء بتحمیلها ما یشق علیها بما ہوا مطلوب فی الشرع۔ یعنی عربی ڈکشنری کے لحاظ سے مجاہدہ کا معنی ہے لڑنا، اور شریعت میں مجاہدہ کا معنی یہ ہے کہ برائیوں پر ابھارنے والے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے اس سے لڑائی کی جائے، نفس کو ان چیزوں کا عادی بنایا جائے جن کو نفس ناپسند کرتا ہے لیکن شریعت کو وہ چیزیں پسند ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نفس کو اللہ کی فرما برداری کا عادی بنایا جائے
اور نفس کی باطل خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، یہی مجاہدہ ہے۔ آیت میں دوسری چیز ہے سبل اللہ، یعنی اللہ کے راستے۔ یہاں پر اللہ کے راستوں سے مراد ہیں اصول اللہ، یعنی اللہ تک پہنچنے کے راستے۔ بندہ مومن اپنے نفس سے لڑنے میں جتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندہ مجاہدہ میں جتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنی معرفت کے راستوں کو اتنا ہی زیادہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کی نصرت اور توفیق ہمیشہ ان بندوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے مجاہدہ نفس میں کامیاب ہونے کے بعد مشاہدہ حق کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز ہوتے ہیں اور احسان والے بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہی تیسری بات اس آیت میں کہی گئی ہے کہ بے شک اللہ احسان والے بندوں کے ساتھ ہے۔ آیت کریمہ کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے جو بندے مجاہدہ کی کڑی منزلوں سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی معرفت عطا فرماتا ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اس منزل پہ پہنچنے کے بعد بندہ جتنا بڑا عارف ہوتا ہے، اتنا ہی بڑا عالم شریعت بھی ہوتا ہے۔ اختلاف کے وقت ایسے ہی عالم کے دامن سے وابستگی کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ہدایت انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں نقل کیا ہے کہ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا: اذا رأیت الناس قد اختلفوا فعلیک بالمجاہدین واہل الثغور فإن اللہ تعالی یقول لنہدینہم۔ جب تم لوگوں کو اختلاف کرتے ہوئے دیکھو تو اللہ کے ان مجاہد بندوں کو اختیار کرو جو کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے سرحدوں پر ڈٹے رہتے ہیں اور جو ہر گھڑی اپنے نفس سے جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ہم انہیں ضرور ہدایت پہ قائم رکھیں گے۔ ابن عطیہ اندلسی نے فرمایا ہے کہ یہ آیت جہاد کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر آیت کریمہ میں جہاد کا عام معنی مراد ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کے وعدے کے مطابق وہ ضرور ہدایت پر قائم رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول تفسیر قرطبی میں منقول ہے کہ یہ آیت ان علماء دین کی شان میں نازل ہوئی ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے من عمل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نامعلوم چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ حقیقت دن کے اجالے کی طرح سب کے سامنے روشن ہے کہ تاریک سلطنت غوث العالم مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی ثم کچھوچھوی قدس سرہ صرف مجاہدہ والے ہی نہیں تھے، بلکہ مجاہدہ کرنے والوں طریقت کے اماموں کے امام تھے۔ صرف ایک عارف ہی نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے عارفوں کے سردار تھے۔ صرف ایک صاحب احسان ہی نہیں تھے، محسنین کے مقتدا بھی تھے۔ صرف ایک ولی نہیں تھے بلکہ مرکز تقسیم ولایت تھے، غوث العالم تھے، محبوب یزدانی تھے۔ صرف عامل شریعت ہی نہیں تھے، عاملین شریعت کے رہنما بھی تھے۔ جب مخدوم سمنانی کا یہ منصب مسلم ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے ولی تھے اتنے ہی بڑے احکام شریعت کے عالم بھی تھے، کیونکہ کوئی بھی شخص علم شریعت اور علم شریعت پر عمل کے بغیر ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کا غوث
جس طرح اپنے دور کے ولیوں میں سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنے زمانے کے علماء شریعت میں بھی سب سے بڑا عالم شریعت ہوتا ہے، لیکن اس پر عرفان کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی ولایت کا شہرت تو ہوتا ہے، لیکن بڑے عالم کی حیثیت سے اس کی شہرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عارف کامل نے علم شریعت کی تبلیغ و ترویج کو اپنا نصب العین اور مقصد حیات بنایا تو بحیثیت عالم تو مشہور ہوا، لیکن اس کا عرفان اور ولایت والا گوشہ لوگوں سے پوشیدہ رہا۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بے شمار عرفاء اور صوفیاء کے امام تھے، لیکن ان پر تفقہ فی الدین اور علم شریعت کا غلبہ رہا، اس لیے وہ علم فقہ اور علم شریعت کے امام الائمہ کی حیثیت سے مشہور ہوئے، لیکن ان کے عرفان و تصوف والا پہلو عام نہیں ہو سکا۔ یہ ایک اجمالی استدلال ہے جس سے حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تبحر علمی کو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہاں پر اسی اجمال پر اکتفا نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت مخدوم سمنانی قدس سرہ کے تبحر علمی کے ثبوت کے لیے آپ کی تصانیف اور آپ کے علمی افادات سے کثیر شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنانی قدس سرہ ایسے متبحر عالم اور فقیہ تھے کہ فروعی احکام کے بیان میں آپ کا انداز صرف ناقلانہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا محققانہ انداز ہوتا تھا کہ اس میں رنگ اجتہاد جھلکتا نظر آتا تھا۔ اس مختصر سے بیان میں ہم صرف چند شواہد اور دلائل کو بطور مثال پیش کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ کا ایک مختصر رسالہ حجت الذاکرین کے نام سے آپ کے ملفوظات لطائف اشرفی کے آخر میں شامل ہے۔ وہ رسالہ حضرت نے ذکر بعد نماز کے ثبوت میں ان لوگوں کی نصیحت کے لیے تحریر فرمایا تھا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بعد نماز بلند آواز سے لا الہ الا اللہ وغیرہ کے ساتھ ذکر کرنا بدعت اور ناجائز ہے۔ اس مختصر سے رسالہ میں ذکر کے ثبوت پر قرآن حکیم اور احادیث کریمہ سے بھی دلیل پیش کی گئی ہے۔ اس میں مفسرین کے تفسیری اقوال بھی ہیں، اس میں اصولیین کے اصول و قواعد بھی ہیں، اس میں اسلاف امت کے عمل کا بھی حوالہ پیش کیا گیا ہے، گویا سمندر کو کوزے میں بھر دیا گیا ہے۔ رسالے کے شروع میں اس کے سبب تحریر کو بیان کرتے ہوئے اور اہل علم کو متنبہ کرتے ہوئے حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں، بعض لوگ استخراج مسئلہ میں خطا کرتے ہیں اور گناہ کو نیکی سمجھ بیٹھتے ہیں، قرآنی آیتوں کے معنی کو سمجھے بغیر اور کلام ربانی میں غور و فکر کیے بغیر بے سوچے سمجھے طالبان حق کو فرض نماز کے بعد ذکر کرنے سے روکتے ہیں اور غیر مستند روایات اور نامقبول باتوں کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ لوگ آیت قرآنیہ کے اشاروں اور احادیث صحیحہ سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اعتقاد کو سدھارنے کے لیے ہم نے یہ نصیحت نامہ تحریر کیا ہے۔ بعد نماز ذکر کے مستحب ہونے پر حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے قرآن حکیم سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، یعنی پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر۔ اس آیت سے استدلال کا علمی انداز ذرا اہل علم ملاحظہ کریں۔ حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا لفظ خاص ہے جو مخصوص معنی کے لیے موضوع ہوا ہے، یعنی طلب الفعل بالمصدر اے طلب الذکر و تحصیلہ۔ اس آیت کے ذریعے بعد نماز ذکر اللہ کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز کے بعد اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بحث ہے کہ یہ حکم وجوبی ہے یا استحبابی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔
اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ نماز کے بعد فوراً ذکر اللہ ہونا چاہیے، چاہے لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہو یا کسی اور کلمہ ذکر سے ہو یا فوراً سنت یا نفل شروع کر کے ہو، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا ذکر ہے۔ نماز کے فوراً بعد کوئی دنیاوی عمل کرنا جس سے ذکر اللہ سے غفلت ہو ممنوع ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت مخدوم علیہ الرحمہ نے ایک نحوی اصول کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ فا کے ساتھ آیا ہے، اور فا تعقیب مع الوصل کو بتانے کے لیے آتی ہے، یعنی فا سے پہلے جس فعل کا بیان ہے اس فعل کے بعد فوراً وہ فعل ہونا چاہیے جس پر فا داخل ہے۔ فَاذْكُرُوا سے پہلے ادائیگی نماز والا فعل مذکور ہے اور فا کے بعد فعل ذکر واقع ہے، تو قاعدے کے مطابق فعل نماز کے بعد فوراً فعل ذکر ہونا چاہیے۔ ذکر کے سوا کوئی دنیاوی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس علمی اور فنی بات کو ہم عوامی انداز میں یوں سمجھا سکتے ہیں کہ اگر ہم کو یہ بولنا ہو کہ مرید اپنے شیخ کے پاس آیا اور فوراً بغیر کسی تاخیر کے شیخ کا ہاتھ چوما، تو ہم یوں کہیں گے مرید نے شیخ کے پاس آتے ہی شیخ کا ہاتھ چوما۔ عربی میں اس مفہوم کو یوں ادا کیا جائے گا، جاء المرید شیخہ فقبل یدیہ، اس کو لفظ فا کے ساتھ فقبل بولیں گے۔ اور اگر یہ بولنا ہو کہ مرید اپنے شیخ کے پاس آیا اور کچھ دیر کے بعد شیخ کا ہاتھ چوما، تو اس کو عربی میں یوں بولیں گے، جاء المرید شیخہ ثم قبل یدیہ۔ یہاں لفظ فا کے ساتھ فقبل نہیں کہا جائے گا، لفظ ثم کے ساتھ ثم قبل کہیں گے۔ آیت کریمہ میں بعد نماز ذکر کرنے کا حکم لفظ فا کے ساتھ آیا ہے، فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، لفظ ثم کے ساتھ ثم اذْكُرُوا اللَّهَ نہیں آیا ہے، لہٰذا آیت کا مفہوم یہ ہوگا جب تم نماز پوری کر لو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو، کسی دنیاوی عمل کو بیچ میں لا کر ذکر میں تاخیر نہ کرو، یعنی نماز پوری کرتے ہی اللہ کا ذکر کرو۔ آیت کا یہی مفہوم ہوگا۔ ہاں اگر فَاذْكُرُوا اللَّهَ فا کے ساتھ نہ ہوتا، واو کے ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ہوتا، یا لفظ ثم کے ساتھ ثم اذْكُرُوا اللَّهَ ہوتا، تو نماز کے بعد فوراً ذکر کرنے پر اس کو دلیل نہیں بنا سکتے تھے۔ قرآنی آیت سے ذکر بعد نماز کو ثابت کرنے کے بعد حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ نے حدیث پاک سے ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ نماز کے بعد فوراً کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد شرح کرخی کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بھی ذکر فرمایا ہے۔ امام اعظم سے پوچھا گیا کچھ لوگ بعد نماز کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے منع کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ منع کرنے والے لوگ رافضی ہیں۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ ذکر ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی عذر کی بنیاد پر بندے سے کبھی ساقط نہیں ہوتا۔ ذکر اللہ سے معذوری کی صرف ایک ہی شکل ہے، صرف ایک ہی عذر ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کی عقل زائل ہو جائے اور اس پر جنون طاری ہو جائے، کوئی پاگل ہو جائے تبھی اللہ کے ذکر سے معذور رکھا جائے گا۔ پھر اس بات پر دلیل دیتے ہوئے حضرت مخدوم سمنانی نے پہلے اصول فقہ کا ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی ضد یعنی اس کے خلاف جو چیز بھی ہے اس کو نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کھڑے رہنے کا حکم دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ بیٹھے، نہ لیٹے، نہ چلے، یعنی کھڑے ہونے کے خلاف جتنے عمل ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل نہ کرے۔ اسی طرح جب قرآن میں آیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، تو اب اللہ کے ذکر کے خلاف جو بھی چیز ہوگی، اللہ کے ذکر کے خلاف جو بھی چیز ہوگی، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا جو بھی عمل ہوگا وہ ممنوع و ناجائز ہوگا۔ پھر اپنے دعویٰ کے ثبوت کو
مزید پختہ کرتے ہوئے حضرت مخدوم قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر ذکر اللہ سے کسی کو معذور رکھا جاتا تو حالت جہاد میں مجاہدین کو معذور رکھا جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مجاہدین کو حالت جہاد میں بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 45 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب دشمنان اسلام کے کسی گروہ سے تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے تو تم میدان میں ڈٹے رہو اور اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کو کامیابی ملے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ نے بعد نماز ذکر کے مستحب ہونے کی دلیل میں یہ آیت کریمہ بھی ذکر کی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی پھر جب تم اپنے حج کی عبادتوں کو پورا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اپنے باپ داداؤں کے ذکر سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد حضرت مخدوم علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے پہلے جو آیت ذکر ہوئی ہے یعنی فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اس کی عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ بعد نماز اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور یہ آیت یعنی فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ کے اشارت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فوراً اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ عبارت النص اور اشارت النص کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ دونوں خالص علمی اصطلاح ہیں۔ عام لوگ اتنا سمجھ لیں کہ دونوں آیتوں سے ذکر بعد نماز کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، ایک آیت میں صراحت کے ساتھ اس کا ثبوت ہے اور دوسری آیت میں صراحت نہیں ہے لیکن اشارہ ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فوراً اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ناظرین، قرآنی آیات، احادیث، پھر قول امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ کو اپنے دعویٰ کی دلیل میں پیش کرنے کے بعد حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ نے مشائخ چشت اہل بہشت کے عمل کو بھی دلیل میں پیش فرمایا ہے کہ ان حضرات نے بعد نماز ذکر کو کبھی ترک نہیں فرمایا ہے۔ آخر میں منکرین و مانعین ذکر کو نصیحت کرتے ہوئے مخدوم پاک فرماتے ہیں، اے عزیز، اگر نماز کے بعد ذکر کرنے کے ناجائز ہونے کی کوئی مستند روایت ہے، کوئی نص قطعی یعنی قرآن کی آیت ہے یا کوئی صحیح حدیث ہے تو لے آ، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بسر و چشم اسے قبول کریں گے۔ اس کے بعد رسالہ کے آخر میں ایک ضابطہ بیان فرما کر گویا اشارہ فرما دیا ہے کہ احکام شریعہ کے بیان میں حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی حیثیت محض ناقل فتویٰ کی نہیں تھی، بلکہ آپ اجتہادی شان کے مالک تھے۔ آپ کو احکام شرعیہ کا علم ان کے ماخذ و دلائل کے ساتھ تھا۔ جو ضابطہ حضرت نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جس عالم کو فقہی احکام کے استخراج میں ہمارے محل استدلال و استنباط معلوم نہ ہوں، یعنی حکم شرع کی دلیل معلوم نہ ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے۔ حضرت مخدوم سمنانی نے جو قول امام اعظم کا ذکر فرمایا ہے اس کے مطابق فقیہ مجتہد ہی قول امام پر فتویٰ دینے کا حق رکھتا ہے۔ جس عالم کی یہ شان نہیں ہے وہ ناقل فتویٰ ہے، در حقیقت وہ مفتی نہیں ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی مسئلہ پر گفتگو فرماتے تھے تو پہلے اس مسئلہ سے متعلق قرآنی آیات پیش فرماتے، پھر احادیث صحیحہ کو بطور دلیل ذکر فرماتے، اس کے بعد مشائخ صوفیہ کے ارشادات سے دلیل کو مزید پختہ فرماتے تھے۔ مسئلہ کے بیان میں آپ کا انداز استدلال نہایت محققانہ ہوتا تھا اور اسلوب کلام اتنا دل نشین ہوتا تھا کہ اہل علم پڑھیں تو پڑھتے جائیں اور سنیں تو سنتے جائیں۔ جگہ جگہ فارسی اور عربی اشعار سے اپنے کلام کی ایسی تزئین کاری فرماتے تھے کہ زبان بے ساختہ آپ کی قادر الکلامی کی شہادت دینے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اس بات کا تجربہ کرنا ہو تو حضرت مخدوم علیہ الرحمہ کی تصنیفات، مکتوبات
اور آپ کے ملفوظات لطائف اشرفی کا مطالعہ کیا جائے۔ یہاں پر حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طرز استدلال کے حوالے سے کچھ اور شواہد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مخدوم کے ملفوظات لطائف اشرفی کے دوسرے لطیفے میں ولایت کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کی عظمت شان کیا ہے، یہ تمام باتیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ یہ پوری بحث ایک سوال کے جواب میں آئی ہے۔ سوال کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ وقت کے جید عالم دین با کمال صوفی حضرت شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ بزرگ خود حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ اجل تھے۔ حضرت شیخ کبیر نے حضرت مخدوم اشرف سے پوچھا، حضور گروہ اولیاء کی عظمت شان کو بیان کرنے والی کتنی قرآنی آیات ہیں؟ حضرت مخدوم علیہ الرحمٰ نے جواب دیا کہ عالم ربانی امام عبداللہ یافعی یمنی قدس سرہ نے اپنی بعض تصانیف میں 10 قرآنی آیات اور صحاح ستہ سے 10 احادیث بیان کی ہیں۔ ان میں سے 3 آیات اور 3 احادیث کو میں یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد ولی کی عظمت شان کو بیان کرنے والی 3 آیتوں کو حضرت مخدوم علیہ الرحمٰ نے ذکر فرمایا۔ نمبر 1 سورۃ النساء کی آیت نمبر 69-70، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی فرما برداری کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہیں، اور وہ اچھے دوست ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے اللہ کا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نمبر 2 سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے، متنبہ اور خبردار رہو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور تقوی اختیار کیے رہتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی اور آخرت میں بشارت ہے، اللہ کی باتوں میں کچھ تبدیلی نہیں، وہی بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 3 سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے جن بندوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، یعنی استقامت والے رہے، ان کے پاس فرشتے نازل ہو کر کہیں گے تم خوف نہ کرو اور غمگین مت ہو، اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں، اور جنت میں تمہاری خواہش کی سب چیزیں موجود ہیں، یہ تمہاری مہمانی کے ساز و سامان ہیں، غفور و رحیم پروردگار کی طرف سے۔ 3 آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد حضرت مخدوم علیہ الرحمٰ نے صحاح ستہ سے 3 احادیث بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری سے، حدیث نمبر 6502 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا،
میری سب سے زیادہ محبوب چیز جس سے بندہ میرا قرب پاتا ہے وہ میرے فرائض ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد بندہ نوافل کی پابندی کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور پناہ دوں گا۔ حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ نے دوسری حدیث صحیح مسلم سے نقل فرمائی ہے، حدیث نمبر 6222 ہے، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کے بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں لوگ دروازوں سے بھگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنے مقبول و محبوب ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کی قسم کھا کر بول دے تو وہ ضرور وہ چیز ہو کر رہتی ہے، اللہ ان کے قسم کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تیسری حدیث جامع ترمذی وغیرہ سے ذکر فرمائی ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 2869 ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر لا يدرى اولہ خیر ام آخرہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میری امت کی مثال اس اچھی بارش کی طرح ہے جس کے بارے میں اندازے سے یہ متعین کر کے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ابتدا زیادہ اچھی ہے یا اس کی انتہا زیادہ اچھی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دور صحابہ سے لے کر اخیر زمانے تک ہر دور میں امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جس سے لوگوں کو خیر اور بھلائی اور رشد و ہدایت کی نعمت حاصل ہوتی رہے گی۔ تیسری حدیث پاک کو ذکر کرنے کے بعد حضرت مخدوم سمنانی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کسی بھی زمانے میں اولیاء کرام اور مشائخ اور علماء راسخین سے محروم نہیں رہے گی۔ ہر زمانے میں اس برگزیدہ گروہ کو روشن نشانیوں اور کرامتوں کے ساتھ اس مہم میں لگا دیا جاتا ہے کہ امت کی رہبری کرے اور لوگوں کو نفسانی خواہشات کی پستی سے نکال کر خالق کائنات کی بندگی کی بلندی پر پہنچائے۔ اسی گروہ کو صوفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع و پیروی کے باعث مرتبہ اصول کو پہنچے ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت کے سبب اس بات پر مامور کیے گئے ہیں کہ لوگوں کو اتباع شریعت کی دعوت دیں۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد حضرت مخدوم علیہ الرحمۃ والرضوان نے امام قشیری کے رسالہ قشیریہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ عہد اسلام میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں گروہ صوفیہ میں کوئی ایسا عالی مرتبت شیخ نہ ہو جس نے عام مسلمانوں کی امامت کا فریضہ انجام نہ دیا ہو، اور اس زمانے کے علماء ائمہ مشائخ اس شیخ کے مطیع و فرما بردار نہ رہے ہوں، اور اس کے حضور اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے برکتیں حاصل نہ کی ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، جب بندہ اپنے خدا کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اس بات کو دو خوبصورت عربی شعر کے پیرائے میں حضرت مخدوم نے یوں بیان فرمایا ہے، وَسَارَ يَخْدِمُنِي مَنْ كُنْتُ أَخْدِمُهُ مَوْلَى الْوَرَى مُذْ صِرْتَ مَوْلَائی۔ اس کا مطلب ہے، اے ساری مخلوق کے مولا، جب سے تو میرا دوست ہو گیا ہے میں خادم سے مخدوم ہو گیا ہوں۔ تَرَكْتُ لِلْخَلْقِ دُنْيَاهُمْ وَدِينَهُمْ شُغْلًا لِحُبِّكَ یا دینی و دنیائی، یعنی میں نے مخلوق کے لیے ان کے دین و دنیا کو چھوڑ دیا، تیری محبت نے تیرے سوا سب سے غافل کر دیا ہے، تو ہی میرا دین، تو ہی میری دنیا ہے۔ پھر حضرت مخدوم نے یہ فرمایا ہے کہ ولایت کی دو قسم ہے، ایک ولایت عامہ، دوسری ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ والے تمام مومن بندے ہیں، اور ولایت خاصہ والے ارباب سلوک اور واصلان حق ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی شخص سے پوچھا تم ولی بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں بننا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پھر تم نہ دنیا کی کسی چیز سے رغبت رکھو نہ عقبہ کی کسی چیز سے رغبت رکھو، اپنے نفس کو صرف اللہ کے لیے کر لو اور اسی کی طرف متوجہ رہو۔ ولی کون ہے؟ رسالہ قشیریہ کے حوالے سے اس پر علمی گفتگو فرماتے ہوئے حضرت مخدوم اشرف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ولی فعیل کے وزن پر ہے۔ اگر فعیل کو مفعول کے معنی میں لیا جائے تو ولی کا معنی یہ ہے کہ ولی اللہ کا وہ خاص بندہ ہے جس کا متولی اور ذمہ دار اللہ ہے، یعنی اللہ نے اس بات کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے کہ اپنے اس مخصوص بندے کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اس بندے سے کوئی ایسی چیز صادر نہیں ہوگی جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اگر فعیل فاعل کے معنی میں ہے تو ولی کا معنی یہ ہے یعنی اللہ کا وہ بندہ جس نے مکمل عہد کر لیا ہے اور ذمہ داری قبول کی ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی طاعت و فرما برداری میں گزارے گا، اس کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ جب دونوں صفتیں بندے میں موجود ہوں یعنی اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے اور اللہ اس کا محافظ و نگہبان ہو جائے تو بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ ولی بننے کے لیے اتباع رسول شرط ہے۔ اس بات کو قرآنی نص سے مدلل کرتے ہوئے حضرت مخدوم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ولی کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار ہو، قول میں، فعل میں، اعتقاد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیارے رسول آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر تم کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ قرآن حکیم کی اس آیت سے مخدوم پاک یہ ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ولی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب متبع رسول ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو پورے طور پر رسول خدا کی سنتوں کا پیروکار ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت مخدوم علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پاس شریعت کے بغیر کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اس تعلق سے حضرت ابو یزید بسطامی قدس سرہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی شخص کی ولایت کا چرچا سن کر اس سے ملاقات کی غرض سے اس کے پاس پہنچے۔ وہ شخص مسجد کے اندر تھا۔ حضرت ابو یزید بسطامی اس کے انتظار میں مسجد کے باہر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص مسجد سے باہر آیا اور اس نے قبلہ کی جانب منہ کر کے تھوک دیا۔ حضرت ابو یزید بسطامی اسی وقت الٹے قدم واپس پلٹ آئے اور اس شخص کو سلام تک نہ کیا اور فرمایا جس شخص کو آداب شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے وہ اسرار خداوندی کا امین کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کسی مسئلے سے متعلق اگر دلائل متعارض ہوں یعنی کسی دلیل سے کوئی بات ثابت ہو اور دوسری دلیل سے اس کے خلاف کوئی اور بات ثابت ہو، مثلا ایک حدیث سے کسی چیز کا جائز ہونا ثابت ہو اور دوسری حدیث سے اس کا ناجائز ہونا ثابت ہو، تو فقہا کا ضابطہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا دونوں دلیلیں ہم پلہ ہیں یا ایک مضبوط ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری دلیل کمزور ہے۔ اگر دونوں دلیلیں ایک جیسی مضبوط ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ اگر ترجیح کی صورت نظر آئے تو راجح دلیل کو لیتے ہیں اور مرجوح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک دلیل دوسری دلیل سے کمزور ہے تو کمزور دلیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا دو حدیثیں متعارض ہیں اور ایک سند کے لحاظ سے کمزور ہے اور دوسری قوی ہے تو کمزور والی سند والی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور قوی سند والی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اگر دونوں حدیثوں کے معنی اس طرح بیان کیے جائیں کہ دونوں حدیثوں پر عمل ممکن ہو تو دونوں کا ایسا معنی بیان کرتے ہیں کہ دونوں میں تضاد باقی نہ رہے اور دونوں پر عمل ہو جائے۔ اس طرح کرنے سے دونوں حدیثوں کا تعارض اور ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے اور دونوں حدیثوں پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اس حوالے سے یہاں پر میں صرف ایک ثبوت لطائف اشرفی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار حضرت مخدوم علیہ الرحمہ کے ایک عظیم خلیفہ شیخ در یتیم نے حضرت مخدوم سے سوال کیا، حضور
अहादीस सहीहा से साबित है कि हज़रत इमाम महदी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक से होंगे। लेकिन एक हदीस में ये भी आया है वला महदिया इल्ला ईसा अलैहिस्सलाम, यानी महदी कोई और नहीं, वो ईसा अलैहिस्सलाम ही हैं। इस हदीस का क्या जवाब होगा? हज़रत मखदूम समनानी ने पहले इस हदीस की इस्नादी हैसियत को बयान फरमाया कि ये हदीस शाज़ है। हज़रत मखदूम के इरशाद का मतलब ये है कि ये हदीस उन अहादीस की मुआरिज़ और मुकाबिल नहीं बन सकती जिनके मुताबिक इमाम महदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा एक फ़र्द हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से होंगे। इसलिए कि ये हदीस शाज़ है और हदीस शाज़ सही अहादीस की मुआरिज़ व मुकाबिल नहीं बन सकती। फिर मखदूम समनानी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि इस हदीस के माना में तावील भी हो सकती है, यानी अगर इस हदीस को सही मान लिया जाए तो भी दोनों हदीसों में तारुज़ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कि ला महदिया इल्ला ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम महदी ईसा अलैहिस्सलाम ही हैं, इसका माना ये हो सकता है कि ला महदिया कामिलन इल्ला ईसा अलैहिस्सलाम, यानी यहाँ पर लफ्ज़ महदी बमाने हिदायत याफ्ता है, तो हदीस का माना ये होगा कि कामिल हिदायत याफ्ता नहीं मगर ईसा अलैहिस्सलाम। जैसा कि हदीस में है ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज नहीं है मगर सूरा फातिहा के साथ। इसका माना यह है कि नमाज कामिल नहीं होती है मगर सूरतुल फातिहा के साथ। बहरहाल इस सवाल व जवाब से हज़रत मखदूम समनानी के हुस्न इस्तिदलाल का भी पता चलता है, साथ साथ ये भी मालूम होता है कि अहादीस करीमा पर हज़रत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र बहुत वसी थी और अहादीस की सनदों पर भी गहरी नज़र थी। हज़रत मखदूम समनानी अलैहिर्रहमा का तरीक़ा ये भी था कि जब आप तसव्वुफ़ के किसी मसले पर गुफ्तगू फरमाते थे तो भी सबसे पहले कुरान व हदीस से दलील लाते थे, फिर उस पर अकाबिर सूफिया व मशाइख़ तरीक़त के अक़वाल को पेश फरमाते थे। उसके रंगारंग जलवों का नज़ारा करना हो तो हज़रत के मलफूज़ात लताइफ़ अशरफ़ी का बग़ौर मुताला किया जाए। लतीफ़ा नंबर 2 में वली और विलायत की तारीफ़, वली की अज़मत व बुज़ुर्गी को मुदल्लल बयान करते हुए आपने एक ऐसा वाक़या भी बयान फरमाया है जिससे ख़ुद हज़रत मखदूम अलैहिर्रहमा की शान विलायत का भी इजहार होता है। उस वाक़या को बयान करके मैं आपसे रुख़सत होना चाहता हूँ। आइए वाक़या को सुनिए और हज़रत मखदूम के साथ साथ दीगर औलियाए दीन की महब्बत व अज़मत से भी अपने दिल की दुनिया को आबाद कीजिए। नाज़रीन, हज़रत मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला के कुछ वली ऐसे होते हैं जो वलायत अज़लत वाले होते हैं। वलायत अज़लत का मतलब ये है कि अल्लाह के वली, वो वली गोशा नशीनी की ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। वो कहते हैं अश्शोहरत आफ़तुन वल खुमूलत राहतुन, शोहरत में आफत है और गुमनामी में राहत है। गोशा नशीनी को पसंद करने वाले वली अपने अहवाल को मखलूक से छुपाते हैं, हत्ता कि हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम को भी उनका भेद मालूम नहीं होता। उसके बाद हज़रत मखदूम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आपने किसी ऐसे वली को भी देखा है जिसका मर्तबा आपके मर्तबे से भी ऊंचा है? नाज़रीन किराम, यहाँ पर थोड़ी देर ठहर कर सोचिए कि हज़रत मखदूम समनानी अलैहिर्रहमा हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम से ऐसे मुलाकात किया करते थे और उनसे ऐसे हम कलाम होते थे जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से मिलता है और उससे बातचीत करता है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत मखदूम अलैहिर्रहमा का मकाम विलायत कितना बुलंद व बाला था। खैर, वाक़या ये बयान हो रहा था कि हज़रत मखदूम समनानी अलैहिर्रहमा ने हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आपने किसी ऐसे वली को भी देखा है जिसका रुतबा आपसे भी ऊंचा है? हज़रत खिज़िर ने जवाब दिया, हाँ। उसके बाद हज़रत खिज़िर ने यह फरमाया कि एक बार मैं मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हाज़िर हुआ। वहाँ मैंने देखा कि शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ बहुत से लोग बैठे हुए हैं। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीसें सुना रहे हैं और तमाम लोग अदब के साथ उनसे हदीसें सुन रहे हैं। हज़रत खिज़िर ने बयान किया कि मैंने एक नौजवान को देखा, वो मस्जिद के गोशे में सर झुकाए हुए तन्हा बैठा हुआ था। मैं उस नौजवान के पास पहुंचा। मैंने उससे कहा, ए नौजवान, क्या तुम नहीं देख रहे हो
لوگ شیخ عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں اور تم یہاں ایک گوشے میں سر جھکائے ہوئے اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، تم حدیث رسول کیوں نہیں سنتے؟ میری بات سن کر اس نوجوان نے نہ سر اٹھایا نہ میری طرف دیکھا، اس نے سر جھکائے ہوئے مجھے جواب دیا، لوگ تو عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں اور میں یہاں رزاق سے سن رہا ہوں، یعنی لوگ رزاق کے بندے سے سن رہے ہیں اور میں رزاق یعنی اللہ تعالیٰ سے سن رہا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا، تم سچ کہتے ہو تو یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ یہ سن کر نوجوان نے سر اٹھایا، مجھے دیکھا اور کہا، اگر میری فراست ٹھیک ہے تو تم خضر ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ ولی ایسے ہیں جن کا حال مجھ سے بھی چھپا ہوا ہے، ان کے مرتبے کو میں بھی نہیں جانتا۔ ناظرین کرام، میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔